حضرت نوح علیہ السلام جن کا ابتدائی نام شکر تھا، بعد میں نوح کہلائے۔ یہ نام اس لیے ہوا کہ وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے شب و روز آنسو بہاتے تھے اور ان پر بہت زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا دل اپنی گمراہ قوم کے لیے درد اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی بعثت کا دور بہت طویل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس۔ یہ 950 سال مسلسل تڑپ، کوشش اور پکار میں گزرے۔ اس طویل مدت میں افسوس 40 مردوں اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کا جذبہ اور ان کی محنت دیدنی تھی۔ اللہ الہی کے حکم سے وہ ہر روز پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھتے اور خلق خدا کو حق کی دعوت دیتے ہوئے نہایت پرجوش آواز میں پکارتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ رب کے حکم سے ان کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچتی تھی، جو ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی ایک بے چین پکار تھی۔ مگر سننے والوں کا حال کیا تھا؟ یہ مردود لوگ اس پاک کلمہ کی آواز سنتے ہی نفرت اور بغض سے بھر جاتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ حق کی آواز دل تک نہ پہنچ جائے۔ بعض ملعون تو اپنے منہ کپڑوں سے چھپا لیتے، گویا نور ہدایت دیکھنا بھی گوارا نہ ہو۔ کئی کافر تو اس پکار کو سن کر خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے اور خاموشی اختیار کر لیتے۔ جب نوح علیہ السلام انتہائی عاجزی اور محبت سے ان بدبختوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی اور سنگدلی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ نبی پر ہاتھ اٹھاتے، مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عمر رسیدہ پیغمبر جو ان کی بھلائی کا خواہاں ہے، اس حال میں زمین پر گرا پڑا ہے۔ مگر کمال استقامت اور محبت دیکھیے۔ جب نوح علیہ السلام ہوش میں آتے تو تھکے ہارے وجود کے باوجود پھر اسی عزم کے ساتھ پکارتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق کے رسول ہے۔ ایک روز کی آزمائش تو دل دہلا دینے والی تھی۔ کافروں نے نوح علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا۔ اس ظلم، صدمے اور شدید تکلیف سے نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار اور نڈھال رہے، لیکن دعوت اللہ کی راہ میں وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، کوئی کوتاہی نہ کی، اور اللہ الہی کے واسطے تمام تکلیفیں اٹھا کر خلق خدا کو دعوت دیتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ طوفان کی گھڑی آ پہنچی۔ تھک ہار کر، عاجز آ کر، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نوح علیہ السلام نے درد بھرا شکوہ کیا، اے رب میرے، میں بلاتا رہا ہوں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو ان ظالم کافروں نے آپ کو اتنا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اس حالت میں آپ کی بیوی، جو خود بھی کافرہ تھی، کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوتے ہیں، تم انہیں مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے بے ادبی کی یہ باتیں سنیں تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دکھ کے آنسوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف منہ کر کے رو پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، پس تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فوری طور پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم اختیار ہے، اب تم پر ہرگز ایمان نہیں لائے گی، اور ساتھ ہی فرمایا اب تم اس درخت کو لگاؤ۔ ایک اور روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام جنت سے ایک شاخ درخت لا کر دی۔ نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگا دیا۔ 40 برس گزرے اور وہ درخت اتنا بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا۔ اس 40 سالہ دوران میں ان کافروں کی تمام بیویاں بانجھ ہو چکی تھیں اور ان کی نسلیں منقطع ہو گئیں یا عذاب الہی سے مغلوب ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں نے اپنے بیٹوں کو ورغلایا تھا، اے لوگو، تم اس نوح کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔
جب نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے مکمل ناامیدی محسوس کی تو آپ نے درگاہ الہی میں نہایت زاری کی اور پکار اٹھے اور کہا، نوح نے، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، تاکہ کافروں کی نسل باقی نہ رہے زمین پر۔ اب وقت آ گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنانا۔ نوح علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، کس طرح بناؤں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہماری آنکھوں کے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بولو، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق درودگری سیکھی۔ تختے بناتے ہوئے آپ نے پہلا تختہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے، دوسرا حضرت شیت علیہ السلام کے نام سے، اور اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے ناموں سے تختے نکالے۔ ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا گیا اور آخری تختے پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام ثبت ہوا۔ جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 400 گز تھی۔ کشتی کی تیاری کو دیکھ کر کافر لوگ بے ساختہ ہنسے اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، جیسا تم ہنستے ہو، سو تم عنقریب جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ ہنسی مذاق کا یہ عالم تھا کہ کافر کہتے تھے، خشک زمین میں عربی ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور نوح علیہ السلام جواباً ہنستے تھے کہ دیکھو، ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ کشتی مکمل ہونے کو تھی، مگر 4 تختے کم پڑ گئے۔ نوح علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے لگاؤں، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان غنی اور علی رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ مزید یہ کہ جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو دریائے نیل سے ایک درخت منگوانے کا حکم دیا تاکہ اس سے 4 یاروں کے نام کے تختے بنائے جائیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اوج بن عنق کو بھیج دیں، کیونکہ وہ قوت میں زیادہ ہے اور راستے سے بھی خوب واقف ہے۔ نوح علیہ السلام نے اسی رات اوج بن عنق کو بلوایا اور کہا، اگر تو اس درخت کو دریائے نیل سے لا دے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج نے عہد مانگا اور نوح علیہ السلام نے عہد کر لیا۔ اوج بن عنق گیا اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لے آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے جو کی 3 روٹیاں کھانے کو دیں۔ اونے بن عنق نے روٹیوں کو دیکھا اور ہنس کر کہا، اے حضرت نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا حساب نہ دوں، یہ 3 روٹیاں جو سے مجھے کیا ہوگا؟ ایک روایت ہے کہ اوج عمر بھر اکل و شرب سے کبھی سیر نہ ہو سکا۔ نوح علیہ السلام نے پر اعتماد انداز میں کہا، اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ انہیں بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ حیرت، اس نے دوسری روٹی کھانی شروع ہی کی تھی اور ابھی آدھی بھی نہ کھائی تھی کہ وہ سیر ہو گیا، اسے اب کھانے کی حاجت نہیں رہی۔ اس کے بعد اوج نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، پہلا حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا حضرت عمر بن الخطاب، تیسرا حضرت عثمان غنی اور چوتھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے گئے۔ ان 4 تختوں کے لگنے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے بیت المعمور کی زیارت کرنے کو کہا، جسے اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھا لے گا۔ جب نوح علیہ السلام زیارت کر کے واپس آئے تو فرشتوں نے کشتی کو 4تھے آسمان پر اٹھا لیا۔ کشتی کی ترتیب اور نظام بنایا گیا۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ پہلے طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام رکھا گیا،
दूसरे तबके में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ थे। तीसरे तबके में परिंदे, चौथे तबके में दरिंदे, पांचवें तबके में चौपाए और छठे तबके में हर जिन्स की चीज़ें और सातवें तबके में गले और मेवे सब रखे गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान की अलामत बताई, तुम्हारे घर के तनूर से गर्म पानी उबलेगा। एक रोज़ जब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटी पका रही थी तो तनूर से गर्म पानी उबल पड़ा। जल्दी से उनकी बीवी ने नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी। ये वो लम्हा था जिसकी तस्दीक कुरान की आयत से हुई। यहाँ तक कि पहुँचा हुक्म हमारा और जोश मारा तनूर ने, कहा हमने चढ़ा लो इसमें हर किस्म का जोड़ा और अपने घर के लोगों को, मगर जिस पर के पहले पड़ चुकी बात, और जो ईमान लाया हो और नहीं ईमान लाए थे मगर थोड़े से। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम को एक एक जोड़ा हर जानवर का कश्ती में रखने को कहा। नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, कोई जानवर मशरिक में तो कोई मगरिब में है, क्यों कर उन सब को इकट्ठा करूँगा। बस खुदा इलाही के हुक्म से जिसकी नस्ल रहनी मुक़द्दर थी, उस जानवर का जोड़ा कश्ती में आ गया और घर वालों में से जिस पर बात पड़ चुकी थी, यानी बेटा किनआन और उसकी माँ, दोनों डूब गए और सिर्फ 3 बेटे बच्चे जिनकी औलाद से सारी खिलकत है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कश्ती में 3 तबके थे। पहले तबके में परिंदे, दूसरे में नूह अलैहिस्सलाम माँ अपने तमाम मोमिनीन के, और तीसरे में 4 पाए। नूह अलैहिस्सलाम के 3 फर्जंद साम, हाम, याफत सब के सब कश्ती में सवार थे, मगर उनका एक बेटा कनआन माल के गुरूर में मुब्तला होकर जुदा हो गया और पहाड़ पर चढ़ गया। उसने तकब्बुर से कहा, मैं हरगिज़ तेरी कश्ती में सवार न होऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा शफ़क़त से, दर्द भरे दिल से, ए कनआन, तू हलाक हो जाएगा, हमारे साथ कश्ती में बैठ जा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और पुकारा नूह ने अपने बेटे को और वो हो रहा था किनारे, ए बेटे, सवार हो साथ हमारे और मत रह साथ मुनकरों के। कनान ने जवाब दिया हठ धर्मी से, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी के सैलाब से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार निहायत कर्ब से फरमाया, कोई बचाने वाला नहीं आज के दिन अल्लाह ताला के हुक्म के सिवाय, अगर जिस पर वो रहम करे। और कहा, ए बेटे, आज कोई बाकी न रहेगा, अज़ाबे इलाही से सब गर्क हो जाएंगे, मगर वो शख्स के खुदा उन पर रहम करे और वो मोमिन हो। 2 रजब की तारीख थी जब पानी उबलना शुरू हुआ। फिर हमने खोल दिए दहाने पानी के रेले से और बहा दिए ज़मीन से चश्मे। फिर मिल गया पानी एक काम पर जो ठहरता था। आसमान से गर्म पानी बरसा और ज़मीन से सर्द पानी उबलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि पहाड़ों के ऊपर 40 गज पानी बुलंद हो गया। जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, वहाँ भी पानी जा पहुँचा। ये कैफियत देखकर नूह अलैहिस्सलाम के दिल में शफ़क़त ने जोश मारा कि मेरा बेटा कुछ देर में मारा जाएगा। इस बाप के दिल में कितना शदीद दर्द होगा। आपने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और अल्लाह ताला के हुजूर में आजिज़ी से दरख्वास्त की, आंसू बहाते हुए, ए मेरे रब, तूने वादा किया था मेरे साथ कि तुम्हारे अहले बैत को हलाक और गर्क न करूँगा। अब ये मेरा बेटा कनान मारा जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और पुकारा हज़रत नूह ने अपने रब को, बोले, ए रब मेरा, ये मेरा बेटा है मेरे घर वालों से और वादा सच है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया जो नूह अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश में फ़ैसला था। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है और उसके काम बिल्कुल नाकारा हैं और ईमान भी उसका तुम्हारे ईमान के मुवाफिक नहीं है। बस कुछ देर में पानी की एक मौज आई और उसने कनान को हमेशा के लिए पानी में गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम का दिल गम और तस्लीम के मिले जले एहसासात से भरा हुआ था, मगर वो जानते थे कि रब का फैसला हक है।